یہ فرما رہے تھے کہ اب سیاسی طور پر بھی یہ تناؤ ختم کریں کہ یکجہتی کی فضا ملی. اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. سنا ہم نے یہ ہے اطلاعات ہیں کہ بیرسٹر سیف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اور پارٹی کے اپنے اندر مطلب ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی لمیٹڈ یہ بات بہت وہاں پر بھی ابہام ہے کہ بات کرنی ہے نہیں کرنی, کیونکہ اب ایک نئی تحریک کے آغاز کا بھی اندیہ دے رہے ہیں گنڈا پور صاحب. لیکن اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں ہم سے باہر کے لوگوں سے نہ کریں. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں, آپ کر لیں مذاکرات. کیا مذاکرات کرنے ہیں یہ بتا دیں نا. مذاکرات ملک کے لیے ہونے چاہیے, اشخاص کے لیے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے یا وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے. یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات ملک کی بات کریں, ملک کے معاملات کیسے حل ہوں گے. گنڈا پور صاحب کو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنا صوبہ چلائیں. اس صوبے کے اندر بہت سے مسائل ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا بنیادی کام اس صوبے کے مسائل حل کرنا ہے. تو تحریک بالکل تحریک آپ چلائیں, قانون آئین کے دائرے کے اندر رہ کر چلائیں, ان کا حق ہے, اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. کیا آپ لوگ کوئی اتحاد بنا پائے ابھی ان کے ساتھ یا نہیں؟ اتحاد جو تھا وہ ایک مقصد کے لیے تھا کہ آئین کی ملک میں بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اپوزیشن کی ایک سوچ ہو. اس کے لیے ہماری کوشش تھی. ابھی تک اس کے اندر جو تحفظات ہیں پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی کی وہ ابھی تک دور نہیں ہو سکے. وہ دور ہوں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا. کیا عوام پاکستان پارٹی کوئی میڈیشن کر سکتی ہے ان دو جماعتوں میں؟ میڈیشن نہیں, ہم اس معاملے میں شامل ہیں. ہم ان سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, بیٹھ جائیں اور اپنے مسائل حل کر لیں اس سے. کیونکہ اگر حکومت نہیں ملک میں چل رہی تو اپوزیشن بھی نہیں چل رہی. درست, دونوں ناکام ہیں. یہی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے تو حقیقت پسندانہ ایک بات کی ہے. گنڈا پور صاحب بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ابھی مطلب کوئی مزید ہمیں ملنے نہ دیا, جو جیل میں ملاقاتوں پہ وہ کہتے ہیں قدغن ہے, عدالتی فیصلے آتے ہیں لیکن جو جیل انتظامیہ ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی. تو گنڈا پور صاحب کا اب حالیہ بیان یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی بھی اس روش پہ قائم رہی جیل انتظامیہ تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ ورکیبل ہوگا اگر یہ وہاں پر آئی ایم ایف کو منع کریں تو مے بی جیل اتھارٹیز ول کوآپریٹ ود دیم؟ نہیں, ان کی یہ چوائس نہیں ہے. اگر یہ بات انہوں نے کی ہے تو یہ درست بات نہیں ہے. جی, آپ ملک کے مسائل ایک جگہ پر ہیں, اگر قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو عدالت کا رجوع کریں. تو یہ حکومت کی بڑی چھوٹی سوچ ہمیشہ ہر حکومت کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہ حکومت ہے, ہر حکومت کی یہی ہوتی ہے. بھئی پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کو ملنے دیں, ملاقات کرنے دیں, کون سی قیامت آ جائے گی. ماضی بھی پولیٹیکل لیڈرز رہے ہیں, وہاں بھی یہی ہوا ہے, کبھی روکا ہے, کبھی ملنے دیا ہے, کبھی نہیں دیا. لیکن عدالت کا حکم جب آ جائے تو پھر آپ کو ملوانا پڑتا ہے, پھر آپ کو چوائس نہیں رہتی. اور آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کو یہ روش نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا تو ہم ملک کے نقصان پہنچا دیں گے. یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. اچھا, یہ ایک اور بات ہے, چونکہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک یہ بیان دیا ہے, with your permission only, if you permit, میں سناؤں اگر آپ کو. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ سنائیے گا ناظرین, خاقان صاحب رسپونڈ ٹو اٹ, اور ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اس پہ کیا سوچتے ہیں. سنیے گا. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا. Yes sir, you were talking about reconciliation, but this seems too far. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ رویہ اگر آپ کا ہے تو آپ جانیں اور ملک جانے. یہ ملک ان چیزوں سے چلتا نہیں ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے. یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے, اور ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا جب جماعت میں تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن ہم نے وہی سارے کام یہ نے ریپیٹ کیے جو ہم کہا کرتے تھے پبلکلی. یہ چیزیں غلط ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. If I may, کون سی ایسی چیزیں آپ پن پوائنٹڈ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر بہت کلیئر کٹ اگریمنٹ ہو؟ ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنا, ایک دوسرے کی حد تک کرنے کی کوشش کرنا, الزامات لگانا, یہ باتیں درست نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں ہیں, وہ غلطیاں بھگت رہے ہیں. اور سر عباسی صاحب, اب یہ جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے, یہ اس میں ایک نیا اینگل ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پورے 9 مئی کے کیسز میں چونکہ ایک عدالت نے یہ کنسینٹ دی ہے کہ خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کر لیں, سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے, لیکن ان کی پارٹی مسلسل ریزسٹ بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا ہونا چاہیے پولی گرافک ٹیسٹ, ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈو یو تھنک یہ ریزسٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کی اپنی طرف کی یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہوا آج تک,
تو فارمر پرائم منسٹر کا کیوں کر رہے ہیں؟ پولیگرافک ٹیسٹ کی جہاں تک میری نالج ہے ہمارے قانون شہادت میں گنجائش نہیں ہے، اس کو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. یہ وکیل بہتر جواب دیں گے. جہاں تک میری نالج ہے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ہمارے عدالت کے ٹرائل میں، ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے. پھر میں بھی یہ کہوں گا کہ جو الزام لگاتے ہیں ان سے بھی کوئی پولیگرافک ٹیسٹ کر لیں. پھر میں بھی چاہوں گا، میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں، تو نیب کے آئی اوز کو بلائیں اور ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کریں کہ تم یہ جھوٹے مقدمے بناتے تھے. اور پولیگرافک ٹیسٹ کے اندر بڑی وہ آسان کام نہیں ہوتا کہ وہ اس کو انٹرپریٹیشن بڑی مشکل ہوتی ہے. مشکل. اور وہ کہہ رہے تھے وہ مطلب ٹیمپرنگ کا بھی خدشہ ہے کہ اگر حکومت کر رہی ہے. جی بالکل بالکل. وہ پولیگرافک ٹیسٹ ہم ہر روز نئی انوکھی چیزیں بنا لیتے ہیں. ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مقدمے بنے ہیں اس ملک کے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں کہ غلط ہیں. تو اب عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں، کل پتہ چلے گا یہ بھی مقدمے غلط تھے، لیکن جیل تو ہو گئی، جیل تو کٹ گئی. ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی، لیکن مقدمہ وقت نے ثابت کیا کہ شہادتیں بھی غلط تھیں، ججوں میں بھی دباؤ تھا. بعد میں چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چیزیں کھلتی ہیں جو کہ ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. ملک کا تو نقصان ہو گیا.